جب چلتے تو بیچ سڑک سے نہ چلتے بلکہ سڑک کے کنارے سے تشریف لے جاتے، لہٰذا سڑک کے کنارے سے چلنا سنت ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام جب کوئی خواتین سامنے سے آتی تو ان کے درمیان سے گزرنا پسند نہیں فرماتے اور ایک طرف ہو کر آگے گزر جاتے۔ تو لہٰذا جب ایسا کوئی موقع ہو کہ ہم جا رہے ہیں اور سامنے سے لیڈیز آ رہے ہیں تو 2-3 خواتین آ رہے ہیں تو ان کے درمیان میں سے ہرگز نہ جائیں بلکہ ایک سائڈ سے ہو کر جانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کسی گھر پر صحابی کے پاس تشریف لے جاتے، انہیں شرف بخشتے تو ان کے دروازے پر دستک دیا کرتے، دستک دینے کے بعد تھوڑا بازو ہٹ کر ٹھہر جاتے، یہ سنت ہے۔ لہٰذا جب ہم کسی کے گھر جائیں تو دروازے پر کھٹکا مار کر یا بیل ہوتی ہے بیل دبا کر عین دروازے کے سامنے نہ ٹھہریں، کیونکہ دروازہ عین ممکن ہے بیٹا آنے والا ہے، بھائی آنے والا ہے سمجھ کر خواتین دروازہ کھول سکتی ہیں، ان کے پہلے سے کس سے بات ہوئی تھی، کیا معاملات ہے نہیں معلوم، لہٰذا عین دروازے کے سامنے نہ کھڑے کہ اس سے بے پردگی ہوگی اور وہ خواتین پریشان ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے نہ ہو بلکہ تھوڑا سا فاصلہ ٹھہر کر، زیادہ دور بھی نہیں کہ کوئی اگر اندر سے آواز دے تو ہم اس کا جواب دیں، اور اگر کوئی پوچھتے ہیں کون تو اس میں ہوں یہ جملہ نہ کہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بات کو ناپسند کیا ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کاشان اقدس پر کسی نے دستک دی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کون، تو باہر سے آنے والے نے کہا کہ میں ہوں یا رسول اللہ۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ میں کیا ہوتا ہے، یہ انا کیا ہوتا ہے، یعنی میں کہہ کر نہ کہیں بلکہ اپنا نام بتائیں، آپ کا نام جو بھی ہے کہیے میں عبد الرحمن، پھر کون عبد الرحمن، تو پھر اپنی جگہ بتائیے، ملک پیٹ ہے، ٹولی چوکی ہے، تیگل کنٹا ہے، جو بھی بہرحال ایریا ہوتا ہے۔ تو آپ سے جب پوچھا جائے کہ کون ہے تو اپنا نام بتائیں، کون کہیں تو پھر اپنی شناخت کے لیے اپنا محلہ وغیرہ بتا کر اپنی شناخت کو ظاہر کرے، لیکن میں ہوں یہ جملہ نہ کہیں۔ اور اسی طرح فونوں پر بھی گفتگو کرتے وقت میں بعض دفعہ پہلے سے نمبر سیو نہیں رہتا، مجھے پہچانے میری آواز پہچانے، اس طرح سے نہ کریں، اس طرح سے پہلی بوجھنا چلو پہچانو، نہیں پہچانے تو محبت نہیں ہے، دوستی نہیں ہے، پہچان لیے نام تو دوستی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ہر آدمی ہمیشہ ایک کیفیت میں نہیں رہتا ہے، الگ الگ کیفیتوں میں رہتا ہے، کبھی گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، اس کے پاس اتنا آپ کی پہلیاں بوجھنے کا ٹائم نہیں ہوتا ہے، تو کبھی فون پر بات ہو رہی ہے تو پہلے مطلب وقت مناسب ہے یا نہیں تفصیل سے بات کرنے کے لیے تھوڑا بات چیت کر لینے کے بعد صحیح معاملہ ہونا چاہیے۔ اور کسی کے گھر پر گئے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ 3 دفعہ دستک دیں اور اگر کوئی نہ کھولے تو پھر ہٹ جائیں۔ اب دروازے کو مارتے ہی ٹھہر جانا کہ توڑ دوں گا دروازہ، ایسی کیفیت میں نہ کھائے، 3 دفعہ دستک دینا چاہیے۔ اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں کھول رہے ہیں تو وہ ہو سکتا کہ آپ کو جان گئے، کوئی وجہ ہے یا اندر کوئی ایسا معاملہ ہے جس میں باہر نہیں آ سکتے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، لہذا اس طرح سے ہو جائے تو چھوڑ دیں۔ تو جیسے اس میں رہتا ہے ویسے ہی ہمارے پاس آج کل موبائل کے اوپر چلتا ہے، تو اب موبائل بھی کیا ہے دروازے پر جیسا دستک دیتے ہیں ویسے موبائل کی بیل بھی بجتی ہے، ایک آدمی دستک جیسے دے دیا ہے تو 3 مرتبہ فون کر لیے تو سمجھ لیں کہ اب کافی ہو گیا، اس سے زیادہ اور فون کرنا 6 8 مرتبہ یہ نہیں کہ ہاں اگر اس ٹائم پہ نہیں اٹھا سکے تو بعد میں شاید جواب دے دے، اس طرح سے۔ اور بھی بہت ارجنٹ ہے تو 1 دن کا کچھ گیپ دے کر پھر دوبارہ فون کر لیں کہ پتہ نہیں فون ان کے پاس تھا یا بچوں کے پاس تھا یعنی تو پھر کیا وجہ تھی نہیں معلوم، تو اس طرح سے تھوڑا گیپ دے کر پھر دوبارہ فون کر لینا مناسب رہتا۔ لگاتار فونوں پہ فون کرنا، بندہ سو رہا ہے کس کی کیا کیفیت ہے بہرحال نہیں معلوم۔ تو چند ایک باتوں کا ہمیں خاص طور پر لحاظ رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب سڑک سے گزرتے تو جوتوں کی دمک نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام چلتے وقت میں جوتے جیسے ہم لوگ چلتے ہیں تو چپل تھوڑی سی گھستے ہوئے چلتے، ایسا پیر کی ایڑیا کا ایک حصہ یا تلے کا حصہ نچلا حصہ تو چلتے وقت میں لگتا ہے، تو ویسا نہ ہو بلکہ پیر پورا اٹھا کر رکھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ ایک راہ سے گزر رہے تھے، چند لوگ بھی ساتھ چل رہے تھے، تو وہ لوگوں کے اندر اتنی وہ نہیں تھی چلنے کے وقت میں جوتا اٹھا کر چلنا، تو وہ جوتا گھستے ہوئے چل رہے تھے، گھس کر چل رہے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھ گئے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نہیں گئے بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں کی آواز کو پسند نہیں کرتے، جو دمک آتی ہے اس آواز کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس جگہ بیٹھ گئے، اپنی دونوں مبارک انگلیوں کو اپنے کانوں میں رکھا تاکہ وہ آواز نہ آئے۔ جب وہ لوگ گزر گئے پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم
آگے تشریف لے گئے۔ تو معلوم ہوا ہم جب چل رہے ہیں تو ہماری طرف سے ایسا لوگوں کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کوئی کر رہا ہے اس طرح سے چل رہا ہے تو اس کو برے طریقے سے ٹوکنا اور اپنی معلومات بتا کر اس کو جھڑک دینا، یہ جوتے کی آواز ایسا ہے، سنت نہیں ہے، یہ ایسا کرے، وہ بیچارے کو معلومات نہیں ہوتے، آپ دھڑلے سے 2-3 باتیں بول کر وہ انسلٹ فیل کرے گا، اس طرح سے کرے نہیں، بلکہ اس کو کبھی اچھی بات بتاتے وقت میں بتاتے، خاص طور پر ٹوک کر بتانا، اس کو سمجھانا نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے سامنے اگر بتا رہے ہیں تو اس کی حد تک کرنا مقصد مانا جاتا ہے۔ لہٰذا لوگوں کے درمیان میں اصلاح نہ کریں، اگر آپ کو کسی کی غلطی بتانا ہے تو اکیلے میں نرمی کے ساتھ بتائیں۔ بہت ساری باتیں ہم کتابوں میں پڑھ لیتے ہیں، اچھے علماء کے بیانات سنتے ہیں تو اس سے معلومات حاصل ہو جاتے ہیں، تو ان معلومات کا غلط استعمال کرتے ہوئے دوسروں کو جھاڑنا، برا بھلا کہہ دینا، سخت الفاظ میں سمجھانا عیب ہے، یہ کوئی فائدے والا طریقہ نہیں، کیونکہ سب سے اچھا سمجھانے والے انداز جو تھا موسیٰ علیہ السلام کا، اور سب سے بدترین آدمی جو کفر کرتا تھا وہ فرعون۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے فرعون کے پاس کلمے کی دعوت دینے، تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ نرمی سے دعوت دینا، تو معلوم ہوا دعوت دینے کا کام، بھلائی کی بات بتانے کا کام نرمی سے کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے افضل کوئی پیدا ہو نہیں سکتا صبح قیامت تک، اور فرعون سے بدتر بھی کوئی ہو نہیں سکتا، تو اتنے بدتر آدمی کو اتنے اعلیٰ مرتبے والے نبی نے جب، اولو العزم پیغمبر نے جب دعوت دی، بھلائی کی بات بتائی تو نرمی رکھی تھی، تو ہم کسی پر سختی جبر کے ساتھ، کیا ہوا نماز کو نہیں آ رہی، پیسہ فل کما رہی، مشینہ چھاپ رہی، کتا کما لے رہی، ایسے الگ الگ قسم کی باتیں کر کے نماز کو جاتے وقت مطلب وہ ہٹ کر دینا، کوئی ضرب لگا کر جانا، ٹیڑھے جملے بول کر جانا، یہ اچھا نہیں ہے۔ اس طریقے سے اب وہ نماز آئے گا تو بھی شرمندہ رہے گا کہ آپ کے بولنے پر آئے، ایسا نہیں، نرمی کے ساتھ ہو گیا ٹائم جا کے آئیں گے، گاہک بھی نہیں ہے چلے جائیں گے، برکت ہو جاتی، کوئی اچھی نرمی سے بات کریں کہ اس کے دل میں اس کا فائدہ بھی نظر آئے، دنیاوی فائدہ کم از کم نظر آئے، اس طرح سے انداز سے نرمی سے خلوص سے اگر کسی کو دعوت دیں تو پھر اللہ سے دعا بھی کر لیں کہ میں جو دعوت دے رہا ہوں وہ دعوت اللہ تعالیٰ میری زبان میں تاثیر دے دے، وہ قبول بھی کر لے، تب کہیں جا کر اثر پیدا ہوگا، پھر وہ آدمی عمل کرے گا، چاہے نماز پڑھے، روزہ رکھے، شراب چھوڑ دے، زنا چھوڑ دے، برائی چھوڑ دے، غلط کام چھوڑ دے، ماں باپ کو ستانا چھوڑ دے، بے روزگار رہنا، جان بوجھ کر کام نہیں کرنا، ماں باپ کا پیسہ کھا لیتے، تنگ رہنا، آوارہ گردی کرنا، جو بھی بے حیائی قسم کے کام کرنا، وہ کاموں سے اگر آپ روک رہے ہیں تو نرمی کے ساتھ روکیں گے، وہ رکے گا، اس کا ثواب اس کو بھی آپ کو بھی ملے گا، شرط یہ ہے کہ آپ سمجھانے والا انداز ہو۔ سختی یہ اچھی چیز نہیں ہے، جس چیز میں سختی ہوتی ہے وہ کام کو خراب کر دیتی ہے، تو نرمی 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 ہم کو اختیار کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دعوت اور تبلیغ کے لیے بھیجا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو اے امت محمدیہ، تم نیکی کی لوگوں کو دعوت دیتے ہو، لوگوں کو برائی سے روکتے ہو، اور ایک اللہ پر یقین رکھتے ہو، ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ہماری خوبی یہ ہے کہ ہم اللہ پر یقین رکھتے، اللہ پر ایمان رکھتے، نیکی کا لوگوں کو پرچار کرتے، نیکی کی بات بتاتے اور برائی سے روکتے، تو ہمارے کالج میں، ہماری یونیورسٹی میں، اسکول میں، کارخانے میں، دکان میں، روزگار پہ، جاب پہ، ہم جو بھی پیشہ اختیار کرے ہوئے وہاں پر کوئی بھی برائی دیکھتے ہیں تو اس کو نرمی سے روکنا، اچھائی کی طرف لانا، یہ ہمارا ذمہ ہے، کیونکہ اب کوئی نبی دنیا میں آنے والے نہیں ہیں، اب یہ رہتی دنیا تک کام یہ امت کو کرنا ہے، اصلاح کا کام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صالح اعمال اختیار کرنے اور پھر نیکی کا پرچار کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ